بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 12واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ کامل انسان اور مختلف نظریات۔ پہلا حصہ۔ وہی خدا ہے جس نے مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول یعنی محمد کو بھیجا جو کہ ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا، ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ یہ تھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ قدمہ کی اصطلاح میں کامل انسان اور آج کل کی اصطلاح میں مثالی انسان کی پہچان بڑی لازم اور ضروری ہے۔ ہر مکتب فکر میں تربیت اور اخلاق کا نظام اس کے نقطۂ نظر سے کامل انسان یا مثالی انسان کی پہچان پر مبنی ہے۔ کامل انسان کے بارے میں انسان کی رائے جاننے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ اس سلسلے میں جو مکاتب فکر موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کا جائزہ لیں، اس پر تفصیلی بحث کریں اور پھر ہر ایک کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر بیان کریں۔ گزشتہ رات میں نے مجمل طور پر مختلف مکاتب کا تذکرہ کیا تھا اور آج رات ہم مکتب عقل کے نظریات سے اپنی بحث شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قدیم فلاسفروں کے عقیدے کے مطابق انسان کا بنیادی جوہر اس کی عقل ہے۔ جس طرح انسان کا بدن اس کی شخصیت کا جز نہیں، اسی طرح اس کی روحانی اور نفسیاتی قوتوں اور صلاحیتوں میں سے کوئی بھی اس کی حقیقی شخصیت کا جز نہیں ہے۔ انسان کی حقیقی شخصیت اس کی وہی قوت ہے جو سوچتی ہے اور وہی سوچنے والا انسان ہے۔ یعنی وہ جو سوچتا ہے نہ وہ جو دیکھتا ہے۔ جو چیز دیکھتی ہے وہ اس سوچنے والی ہستی کا ایک آلہ ہے، نہ وہ جو تخیل کا عمل کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس سوچنے والے کا ایک آلہ ہے۔ اسی طرح مثلاً وہ عنصر بھی حقیقی انسان نہیں جو کسی کو چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے یا شہوت اور غصہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کا اصلی جوہر سوچنا ہے اور کامل انسان وہ ہے جو سوچنے میں کمال کی حد تک پہنچ گیا ہو۔ پھر سوچنے میں کمال کی حد تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے جہاں ہستی کو جیسا کہ وہ ہے دریافت اور معلوم کر لیا ہو، اس مکتب میں کچھ اور چیزیں بھی قابل توجہ ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ انسان کا حقیقی جوہر اور خوبی اس کی عقل ہے۔ دوسری یہ کہ عقل ایک ایسی قوت ہے جو اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ دنیا کو جیسی کہ وہ ہے دریافت کرے اور دنیا کی حقیقت کو کماحقہ اپنے اندر منعکس کرے۔ گویا کہ وہ ایک آئینہ ہے جو دنیا کی شکل کو اپنے اندر صحیح اور درست طور پر منعکس کرتا ہے۔ جن اسلامی حکماء نے یہ نظریہ قبول کر لیا ہے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اسلامی ایمان یعنی وہ ایمان جو قرآن میں آیا ہے یہی ہے، یعنی یہ دنیا جیسی کہ وہ ہے اس کی عام طور پر پہچان، دنیا کی مبدأ کی پہچان، دنیا کی روش کی پہچان، دنیا کے نظام کی پہچان اور اس بات کی پہچان کہ دنیا کس نقطے کی جانب لوٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں خدا پر ایمان اور خدا کے فرشتوں پر ایمان کے جو وجود کے واسطے اور مرحلے ہیں، نیز دنیا کے مخلوق ہونے اور اس بات پر ایمان کہ خدا نے دنیا کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے دنیا کی رہنمائی کی اور بنی نوع انسان کی رہنمائی انبیاء کے ذریعے کی ہے۔ علماء ازیں اس بات پر ایمان کہ ہر چیز خدا کی طرف لوٹتی ہے اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے آئی ہے اور خدا کی طرف ہی واپس جاتی ہے، اسی کا نام میعاد ہے، یعنی جس میعاد کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ان حکماء نے اپنی تفاسیر میں ایمان کی تفسیر ایک معرفت، پہچان اور حکمت کی شکل میں کی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے معنی پہچان کے ہیں، لیکن دنیا کی یہ پہچان ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ پہچان ہے۔ یہ علمی پہچان نہیں کہ جو ایک ادھوری پہچان ہوتی ہے۔ فلسفیانہ کامل اور حکیمانہ پہچان کے معنی یہ ہیں کہ ہم دنیا کے مبدا اور منتہا ہستی کے مراتب اور دنیا کے پورے طرز عمل کو دریافت کریں اور جان لیں۔ چند ایک ایسے مکاتب فکر جو ہمیشہ عقلیت پسندوں کے اس مکتب کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، چنانچہ وہ پہلا مکتب جو ان کی ضد ہے اور جس نے اسلام کے دور میں ان کے خلاف جنگ کی، وہ مکتب اشراق یعنی عرفہ اور اہل عشق کا مکتب ہے، جس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے۔ ایک اور مکتب اہل حدیث کا ہے کہ اخباری اور اہل حدیث عقل کی اس اہمیت سے انکار کرتے ہیں جو انہوں نے اسے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو وہ قدر و قیمت حاصل نہیں جو تم اسے دیتے ہو۔ اس کے بعد گویا کہ جدید دور میں عقلیت پسندوں کے مقابلے پر مکتب حس یعنی مکتب حسیون اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور گزشتہ 3-4 صدیوں میں اس مکتب نے کافی ترقی کر لی ہے۔ حسیون آئے اور انہوں نے کہا عقل وہ قدر و قیمت نہیں رکھتی جس کا تم اسے اہل سمجھتے ہو۔ وہاں عقل کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ حس کی تابع ہے، اور انسان میں بنیادی چیز اس کے حواس اور محسوسات ہیں۔ انسان کی عقل زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حواس اسے جس بات سے زیادہ آگاہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی کام انجام دیتی ہے۔ آپ ایک کارخانے کو لیں جس میں کچھ خام مواد لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارخانے کی مشینری اس خام مواد کا تجزیہ کرتی ہے۔ مثلاً اگر وہ روئی کاٹنے اور کپڑا بننے کا کارخانہ ہے تو پہلے روئی صاف کی جائے گی، پھر سوت کاتا جائے گا اور بعد میں اسے ایک خاص کپڑے کی شکل میں بنا جائے گا۔ عقل بھی ایک کارخانہ ہے جس سے سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ حواس کے راستے سے اس کو جو خام مواد ملے وہ اس پر کچھ کام انجام دیتی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ عقلیت پسندوں کا مکتب پورے طور پر اعتبار سے نہیں گرا بلکہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ تاہم بالفعل ہم عقلیت پسندوں اور دوسرے مکاتب کا باہم موازنہ کرنا، ان کا تفصیلی مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں یہاں اسلام کا نظریہ بیان کرنا ہے۔ عقلیت پسندوں کے مکتب میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں جن پر ہم ایک ایک کر کے نظر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ اسلام کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ عقلیت پسندوں کی پہلی بحث اور نظریہ عقلی معرفت کا اعتبار اور اصالت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات پر قادر ہے کہ اس دنیا کے حقائق دریافت کر سکے، اور عقلی پہچان ہی حقیقی پہچان اور قابل اعتماد و قابل استناد ہے۔ تاہم بہت سے دوسرے مکاتب ہیں جو عقل کو اس قدر معتبر نہیں سمجھتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسلامی علوم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عقل معتبر ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسلامی علوم میں ہمیں عقل کے لیے ایسی غیر معمولی حمایت نظر آتی ہے جو دنیا کے کسی دوسرے دین میں دکھائی نہیں دیتی، یعنی دوسرے ادیان کی جانب سے عقل اور عقل کے سند، حجت اور معتبر ہونے کی حمایت نہیں کی گئی۔ آپ اسلام کا مقابلہ مسیحیت سے کریں اور دیکھیں کہ مسیحیت ایمان کی قلمرو میں عقل کی دخل اندازی کے حق کی قائل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جہاں انسان کو کسی چیز پر ایمان لانا ہو وہاں وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ سوچنا عقل کا کام ہے اور وہ ان مسائل میں دخل اندازی کا حق نہیں رکھتی۔ جس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اور عقل کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایک با ایمان پادری اور لوگوں کے درمیان لوگوں کے ایمان کے محافظ کا فرض یہ ہے کہ وہ عقل کی سوچ بچار اور استدلال کے ایمان کی قلمرو میں دخل دینے کا سد باب کرے
اور در حقیقت یہی مسیحی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ لیکن اسلام میں اس معاملے کی صورت اصلاً اس کے برعکس ہے۔ اسلام میں عقل کے علاوہ کسی چیز کو اصول اسلام اور اصول دین میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سے اصول دین میں سے ایک کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ خدائے یگانہ کے وجود کی توحید ہے۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ آپ کس دلیل کی بنا پر ایمان لائے ہیں تو اسلام آپ سے عقل کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ میں نہیں جانتا اور میں نے از خود قبول کیا ہے کہ خدا ایک ہے، میرے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، اور آپ کو اس سے کیا غرض، آپ نتیجے کو لیں، مبادی سے آپ کا کیا کام۔ میں نے اپنی دادی کے قول پر اعتبار کیا ہے، اور پھر میں نے ایک حقیقت کے بارے میں خود یقین پیدا کیا ہے۔ اب خواہ وہ یقین دادی اماں کے قول سے ہو یا میں نے خواب دیکھا ہو یا اپنے باپ دادا سے سنا ہو، اسلام کہتا ہے نہیں، جس اعتقاد کی بنیاد خواب، تقلید یا معاشرے کے اثر پر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، بس سوائے ایسی تحقیق کے جس میں عقل نے دلیل اور برہان کے ساتھ مطالب کو دریافت کیا ہو۔ یہاں کوئی دوسری چیز قبول نہیں ہے۔ مسیحیت کے اصول ایمان عقل کے داخلے کی حد تک ایک ممنوعہ علاقہ ہیں، اور ایک مسیحی پادری کا فرض ہے کہ وہ عقلی اور فکری قوتوں کے حملے سے اس علاقے کی حفاظت کرے۔ لیکن اسلام میں ایمان کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جو عقل کے لیے مخصوص اور اس کے اختیار میں ہے، حتیٰ کہ عقل کے علاوہ کوئی دوسری طاقت اس علاقے میں داخلے کا حق نہیں رکھتی۔ اسلامی ماخذ میں اس موضوع پر غیر معمولی طور پر بلند اور عمیق باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے جو ہمیشہ تعقل کی بات کرتا ہے، اور شاید آج رات میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ ایک حدیث کے ضمن میں قرآن کی چند آیات پڑھوں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھوں جس میں قرآن سے استناد کرتے ہوئے عقل کی اصالت بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ۔ علاوہ ازیں ہماری روایات اور احادیث میں عقل کو اتنا بنیادی اور اہم گردانا گیا ہے کہ جب آپ حدیث کی کتابیں کھولیں تو دیکھیں گے کہ ان کا پہلا باب ہی کتاب العقل ہے۔ مثلاً اگر آپ اصول کافی کو دیکھیں تو اس کی پہلی کتاب کتاب العقل ہے۔ چنانچہ کتاب العقل میں آپ اول سے آخر تک دیکھیں گے کہ اہل تشیع کی احادیث عقل کی حمایت کرتی ہیں۔ اس ذیل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک ایسی تعبیر ہے جو غیر معمولی طور پر عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی دو حجتیں ہیں، اس کے دو پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر باطنی ہے، وہ انسان کی عقل ہے، اور دوسرا پیغمبر ظاہری ہے۔ ظاہری پیغمبر انسانوں میں سے ہے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت حق دی ہے۔ چنانچہ خدا کی دو حجتیں ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ یعنی اگر عقل ہو اور انبیاء نہ ہوں تو انسان اکیلا اپنی خوش بختی کا راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انبیاء ہوں مگر انسان عقل نہ رکھتا ہو تو بھی وہ خوش قسمتی کے راستے تک نہیں پہنچ پاتا۔ گویا کہ عقل اور پیغمبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کام انجام دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر عقل کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس قسم کی بہت زیادہ تعبیریں ہیں۔ مثلاً عقل مند کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، عقل مند کا کھانا جاہل کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، عقل مند کی خاموشی اور سکون جاہل کی حرکت سے بہتر ہے۔ نیز خدا نے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ پہلے اس کی عقل کو اس طرح کمال کی حد تک پہنچایا کہ اس کی عقل اس کی ساری امت سے زیادہ کامل تھی۔ ہم رسول اکرم کو عقل کل کہتے ہیں اور یہ بات مسیحیت کے ذوق کے ساتھ ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ در حقیقت مسیحیت میں عقل اور دین کا دائرہ الگ الگ ہے، جبکہ ہم ہاں حضرت کو عقل کل کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر شناخت کے عمل میں عقل کی اصالت یعنی حجیت عقل کے معنی یہ ہیں کہ عقل ایک صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ لہٰذا اسلام اس مطلب کی قطعی طور پر تائید کرتا ہے۔
جو حکماء کے نظریے کا ایک حصہ ہے۔ فلسفیوں کے نقطۂ نگاہ کے مطابق انسان کا جوہر فقط اس کی عقل ہے اور باقی سب آلے اور وسیلے اس کے طفیلی ہیں۔ اگر بدن دیا گیا ہے تو یہ عقل کے لیے ایک آلہ ہے، اگر آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، حافظہ دیا گیا ہے اور تخیل کی قوت دی گئی ہے، غرض یہ کہ جو قوتیں اور استعدادیں ہمارے وجود میں ہیں وہ ہماری ذات کے لیے آلے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہماری ذات عقل ہے۔ کیا ہم اسلام کے حوالے سے اس مطلب کی تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس بات کی تائید اسلام سے نہیں مل سکتی کہ انسان کا جوہر فقط عقل ہے اور بس، بلکہ اسلام ان دوسرے نظریوں کی تائید کرتا ہے جن کے مطابق عقل انسان کا تمام وجود اور تمام ہستی نہیں، اور یہ اس کے وجود کی ایک شاخ ہے۔ اب ہم دوسرے مطالب کی جانب آتے ہیں۔ عموماً ہمارے فلسفے کی کتابوں، حتیٰ کہ ملا صدرہ کی کتابوں میں، کہ جنہوں نے ان میں سے کسی حد تک عارفوں کا ذوق بھی داخل کر دیا ہے، یہ بات موجود ہے کہ اسلامی ایمان کی تفسیر فقط پہچان سے کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے معنی پہچان کے ہیں اور بس، یعنی خدا پر ایمان کے معنی خدا کی پہچان کے ہیں، پیغمبر پر ایمان کے معنی پیغمبر کی پہچان کے ہیں، فرشتوں پر ایمان کے معنی فرشتوں کی پہچان کے ہیں، اور یوم آخر یعنی میعاد پر ایمان کے معنی بھی میعاد یعنی آخرت کی پہچان کے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے معنی معرفت اور پہچان کے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں ہے۔ تاہم یہ بات کسی بھی وجہ سے اس بات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں ایمان یعنی پہچان سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے۔ اب آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہچاننے کا مطلب جاننا ہے۔ ایک انسان جو آب شناس ہے پانی کو پہچانتا ہے، اور ایک اور شخص جو ستارہ شناس ہے جو وہ ستاروں کو پہچانتا ہے۔ ایک اور انسان جو جامعہ شناس ہے وہ معاشرے کو پہچانتا ہے۔ ایک اور شخص جو ماہر نفسیات ہے اور لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہے۔ ایک اور حیوان شناس جو کہ حیوان کو پہچانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی متعلقہ چیز کی حقیقت اس شخص پر واضح ہے اور وہ اسے جانتا ہے۔ کیا قرآن میں بھی ایمان کے معنی فقط پہچاننے کے ہیں؟ کیا خدا پر ایمان کے معنی فقط خدا کو سمجھنے کے ہیں؟ کیا پیغمبر پر ایمان کے معنی فقط ان کو سمجھنے کے ہیں؟ نہیں، قرآن میں ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ پہچان ایمان کا رکن اور ایمان کا جز ہے، اور پہچان کے بغیر ایمان نہیں ہے، لیکن فقط پہچان ہی ایمان نہیں ہے۔ ایمان میلان ہے، ایمان تسلیم ہے۔ ایمان میں میلان کا عنصر، تسلیم کا عنصر، خضوع کا عنصر اور مہر و محبت کا عنصر بھی رچا بسا ہوا ہے، لیکن پہچان میں میلان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک شخص کے ستارہ شناس ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ ستارے سے میلان بھی رکھتا ہے، نہیں، وہ فقط ستارے کو پہچانتا ہے۔ ایک شخص کے معدن شناس ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ معدنیات سے میلان بھی رکھتا ہے۔ ایک شخص کے آب شناس ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی سے میلان بھی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسی چیز کو پہچانتا ہو جس سے وہ بے حد نفرت کرتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اکثر ایک دشمن اپنے دشمن کو اپنے آپ سے زیادہ پہچانتا ہے۔ مثلاً اسرائیل میں ممکن ہے کہ وہ اشخاص مسلمانوں سے زیادہ ہوں جو عرب شناس اور مسلمان شناس ہوں، حتیٰ کہ بعض ایک معنی میں اسلام شناس بھی ہوں۔ مسلمہ طور پر اس وقت اسرائیل میں مصر شناس، سوریہ شناس، الجزائر شناس ایران سے کہیں زیادہ موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران میں ایک بھی حقیقی مصر شناس نہ ہو، جبکہ اسرائیل کے پاس ایسے سینکڑوں آدمی موجود ہیں۔ لیکن اگر اسرائیل مصر کو پہچانتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اس سے میلان رکھتا ہے؟ یا اگر مصر اسرائیل کو پہچانتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اس سے میلان رکھتا ہے؟ اتفاقاً معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلم علماء کہتے ہیں اسلام میں ایمان فقط پہچان نہیں ہے،
جیسا کہ فلسفی دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے بہترین پہچاننے والوں کے بہترین نمونے بتلائے ہیں، اور بہترین پہچاننے والوں کا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے کہ وہ خدا کو اونچے درجے تک پہچانتے ہیں، میعاد کو اونچے درجے تک پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پھر کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ کیا شیطان خدا کو جانتا ہے، یا اس شخص کو جو مادہ پرست اور خدا کا دشمن ہے؟ ہاں، شیطان ہمارے اور آپ کے مقابلے میں خدا کو بہت زیادہ پہچانتا ہے۔ اس نے ہزارہا سال خدا کی عبادت کی ہے۔ کیا شیطان فرشتوں کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ انہیں فرشتوں کو جن پر ایمان لانے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، جی ہاں، وہ ہزاروں سال فرشتوں کی صف میں رہا ہے اور وہ بہت بہتر طور پر پہچانتا ہے۔ پیغمبروں کا معاملہ کیسا ہے؟ کیا وہ پیغمبروں کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ سب پیغمبروں کو پہچانتا ہے اور ہم سے بھی بہتر پہچانتا ہے۔ میعاد کا معاملہ کیسا ہے؟ جہاں تک میعاد کا تعلق ہے، وہ خود ہمیشہ خدا سے قیادت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، یوں وہ میعاد کو بھی مکمل طور پر پہچانتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود قرآن شیطان کو کیوں کافر قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے مگر ابلیس نے جو شیخی میں آ گیا، سجدہ نہ کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ یہ تھی سورہ صاد کی آیت نمبر 74۔ جیسا کہ فلسفی کہتے ہیں کہ ایمان فقط پہچان ہے، تو شیطان کو پہلا مومن ہونا چاہیے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پہچاننے والا ہے جو جاہد ہے، یعنی پہچانتا ہے لیکن اس کے باوجود حق سے دشمنی رکھتا اور مخالفت کرتا ہے۔ وہ جس حقیقت کو پہچانتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی میلان اور لگاؤ نہیں رکھتا اور اس حقیقت کی جانب حرکت نہیں کرتا۔ بس ایمان فقط پہچان نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو بہت اچھے اندازے پر پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ پست تر حالت کی طرف پھیر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ یہ تھی سورہ 3 کی آیت نمبر 6۔ ہمارے بعض حکماء اس آیت مبارکہ کے بارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہے، تاہم ایسا نہیں کرتے۔ تاہم ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس میں ایک ایسی چیز ہے جو حکمت نظری سے بالا تر ہے، اور حکمت نظری اس کا ایک پایہ ہے، اور یہ پوری حکمت دریافت، علم اور معرفت نہیں ہے۔ اس میں پہچان سے بالا تر ایک چیز وجود رکھتی ہے جو تسلیم اور میلان ہے۔ بس یہاں تک ہم نے عقلیت پسندوں کے مکتب کے 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، عقل حجت ہے، جو چیزیں وہ دریافت کرتی ہے وہ قابل اعتماد ہے اور وہ صحیح معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ نمبر 2، عقل آدمی کا واحد جوہر ہے اور اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ نمبر 3، یہ دعویٰ کہ اسلامی ایمان بس عقل کی دریافت، معرفت اور پہچان ہے، اس کے سوا وہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے متعلق بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اصالت رکھتا ہے، ایمان عمل کی تمہید ہے اور کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ یہاں ہم اس بات سے قطع نظر کرتے ہیں کہ آیا ایمان کو فقط معرفت سمجھے یا معرفت کو ایمان کا ایک جز گردانے، کیونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ معرفت ایمان کا جز ہے۔ ایمان کوئی اصالت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہاں پھر 2 عظیم مکاتب ایک دوسرے کے مقابلے پر صف آرا ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان اصالت رکھتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اس نقطۂ نگاہ سے ہے کہ ایمان انسان کے عمل کی اعتقادی بنیاد ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، سرگرم ہو، جہاد کرے اور ہمیشہ مصروف عمل رہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ سرگرمی کسی نقشے کی بنیاد پر ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، اس میں کوئی ترتیب ہو اور کوئی اعتقادی بنیاد بھی ہو۔ چونکہ انسان بہرحال ایک موجود ہے اور اس کی فعالیت فطری ہے،
اس لیے اگر وہ چاہے کہ اس کی زندگی کا ایک لائحہ عمل ہو اور یہ بھی چاہیے کہ وہ زندگی میں اپنا مقصد پا لے، تو یہ ایک فطری اور اعتقادی بنیاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس ضروری ہے کہ اسے ایک فکری اور اعتقادی بنیاد مہیا کی جائے تاکہ وہ اس پر اپنے فکری نظام کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی شخص ایک عمارت، ایک مکان یا ایک ہال بنانا چاہتا ہو۔ ہال بنانے والے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی چاردیواری ہو، چھت ہو اور دروازے ہوں، لیکن جو کام زمین کھود کر بنیادوں میں کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دیواریں اٹھائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ ہال بنانے والے کا ہدف اور مقصد نہیں، لیکن اس غرض سے کہ عمارت کھڑی رہے، نہ ہلے اور نہ گرے، تو پھر ضروری ہے کہ بنیاد اس طرح تیار کی جائے کہ وہ عمارت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ آج کل کے اجتماعی مکاتب مثلاً کمیونزم میں فکری اور اعتقادی اصول موجود ہیں جن کی بنیاد مادیت یعنی میٹریلزم پر ہے، اور وہ مادیت پر مبنی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی اصولوں کا ایک ضابطہ رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک فکری نظام کے نقطہ نظر سے وہ اصول اعتقادی لحاظ سے اس کی فکری بنیاد ہیں، مگر وہ فکری اصول اس کا ہدف نہیں ہیں۔ در حقیقت مادیت ایک کمیونسٹ کا ہدف نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوئی اصالت نہیں رکھتا۔ بنیادی طور پر وہ لوگ بھی جو مادیت کی گود میں جا گرے ہیں، اس کی وجہ وہ احمقانہ مخالفتیں ہیں جو ایک کلیسا نے ان سیاسی، اجتماعی اور خصوصاً آزادی پسندانہ خیالات کے بارے میں کی۔ اس مذہبی حماقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپی دنیا میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ انسان کو چاہیے کہ یا تو وہ خدا کو چھوڑ کر معاشرے میں آزاد اور حقدار بن کر رہے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھے، یا خدا پر اعتقاد رکھے، یا اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے اور اپنے آپ کو آزاد نہ جانے۔ بعد میں آزادی کی اس منزل کے لیے ایک راستہ تیار کرنے کی خاطر سب سے پہلے مذہب کی بنیاد پر ضرب لگائی گئی۔ ایک کمیونسٹ کے لیے مادیت واقعی کوئی اصالت نہیں رکھتی، لیکن وہ سوچتا ہے، اور اس کی یہ سوچ بھی غلط ہے، کہ مادیت کے بغیر ان اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی اصولوں کی کسی طور پر توجیہ نہیں ہو سکتی۔ بس ان کی توجیہ کرنے کے لیے ہم مادیت کے فکری اصولوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے ایسے کمیونسٹ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے تجزیہ کیا اور کہا کہ مادیت ہمارے اور کہا کہ مادیت ہمارے لیے کوئی اصالت نہیں رکھتی اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف کمیونزم چاہتے ہیں، خواہ وہ مادیت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کئی ایک کمیونسٹ ایسے نہیں ہیں جو مذہب کی مخالفت میں رفتہ رفتہ کمی کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کے فکری اصولوں پر ان کا ایمان کوئی اصالت نہیں رکھتا، اور وہ اصول فقط ان کی سوچ کی اعتقادی اور فکری بنیادیں ہیں۔ چونکہ کوئی نظریہ جہاں بینی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اپنی جہاں بینی کو اس عمارت کی بنیاد قرار دیتے ہیں، تاکہ اس نظریے کے سارے جزیات جہاں بینی پر سبق کریں، لیکن اس نظریے کے تمام جزیات کی بنیاد اور ہدف جہاں بینی ہی ہے۔ اسلام میں کیا صورت ہے؟ اسلام میں ایمان، جو خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء اور اولیاء پر ایمان اور میعاد یعنی آخرت پر ایمان ہے۔ کیا اس نے یہ چیزیں فقط اس لیے پیش کی ہیں کہ ان کے ذریعے ایک فکری اور اعتقادی بنیاد فراہم کر کے وہ اپنے اس نظریے یعنی آئیڈیالوجی کو، جو اصلی ہدف بھی ہے،
ایک فکری اصول پر استوار کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے یہ فکری اصول اس لیے دیے تاکہ وہ بنیاد کا کام دیں، ورنہ خود یہ فکری اصول کوئی اصالت نہیں رکھتے، یا ایسا ہے کہ یہ اصول خود اصالت رکھتے ہیں کیونکہ اسلام کے نظریے کی فکری اور اعتقادی بنیاد ہے، لیکن ان کی حیثیت صرف بنیاد میں ڈالے گئے مواد کی نہیں ہے، بلکہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک عمارت کو بنیاد پر کھڑا نہ کیا جائے تو یہ ایک لغو عمل شمار ہوتا ہے۔ اسلام میں باوجود ہے کہ اسلامی ایمان فکری اور اعتقادی بنیاد ہے اور اسلامی نظریہ اس بنیاد پر استوار ہوا ہے، وہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی اصالت رکھتا ہے، یعنی اس بارے میں فلسفی حق پر ہیں کہ ایمان خود اصالت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت فقط عمل کے لیے تمہید کی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے عمل ہے، جو کچھ ہے فعالیت ہے اور جو کچھ ہے کوشش ہے، لیکن اگر ایمان کو عمل سے الگ کر لیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہم ایمان کو عمل سے نکال لیں تو ہم نے ایک ستون گرا دیا، اور اسی طرح اگر عمل کو ایمان سے نکال لیں تو بھی ہم نے ایک ستون گرا دیا۔ قرآن ہمیشہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، یعنی عمل کو منہا کر کے ایمان نیک بختی کا ایک رکن ہے اور اس کا دوسرا رکن عمل ہے۔ نیک بختی کا خیمہ ایک ستون پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ایمان ذاتی قیمت اور اصالت رکھتا ہے، اور در حقیقت اس دنیا میں اور بالخصوص دوسری دنیا میں انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اسلام میں روح واقعی ایک مستقل چیز ہے اور اس کا اپنا کمال ہے۔ روح انسان کے مرنے کے بعد باقی رہتی ہے، اور اگر وہ اپنے کمالات تک نہ پہنچے تو ناقص اور فاسد ہے اور خوش بختی حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ وہ ان موضوعات پر کیا فرماتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں عقل کا اندھا بنا رہا اور وہ آخرت میں اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 یعنی 72۔ صاف ظاہر ہے اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جس شخص کی ظاہری آنکھیں اندھی ہوں گی وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابو بصیر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں تھے، ان کی ظاہری آنکھیں نابینا تھیں، آیا دوسری دنیا میں ان کی حالت خراب ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس دنیا میں جس شخص کی باطن کی آنکھیں حقائق دیکھنے کو اور اس چیز کا ادراک کرنے سے جس پر اسے ایمان رکھنا چاہیے، یعنی اپنے خدا اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے سے اندھی ہوں گی، وہ اس دنیا میں اندھا اٹھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ ایک شخص اس دنیا میں ایمان نہیں رکھتا، تاہم اگر اس دنیا کے تمام اچھے کام انجام دیے ہوں، وہ تمام اچھی کوششیں کی ہوں جو انسان کرتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں تمام امر بالمعروف انجام دیے ہوں، تمام نہی عن المنکر پر عمل درآمد کیا ہو، اس نے دنیا میں عظیم ترین پرہیزگاروں جیسی زندگی گزاری ہو اور اس نے اپنی زندگی خلق خدا کے لیے وقف کر دی ہو، لیکن اگر وہ خدا کو نہ پہچانتا ہو، عالم ہستی کو نہ پہچانتا ہو اور میعاد یعنی آخرت اور قیامت کو نہ پہچانتا ہو تو وہ اندھا ہے، اور بلا شبہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان اعمال کی تمہید ہے، اور جس شخص کے اعمال اچھے ہیں اگر اس کا ایمان درست نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ وہ کہے گا الہی میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ خدا فرمائے گا اس طرح کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو انہیں بھلا بیٹھا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ تھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 اور 126 یعنی 125 اور 126۔ قیامت کے دن ایک بندہ اندھا اٹھایا جاتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں جو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا یہاں اندھا کیوں ہوں؟
جو اب ملتا ہے کہ تو دنیا میں جو آنکھیں رکھتا تھا، جواب ملتا ہے کہ تو دنیا میں جو آنکھیں رکھتا تھا وہ یہاں کام نہیں آتی۔ یہاں دوسری آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ معنوی اور باطنی آنکھیں ہیں جنہیں تم نے دنیا میں اندھا کر لیا تھا اور آج یہاں بھی اندھے ہو۔ اس دنیا میں ہماری نشانیاں موجود تھیں، لیکن تو نے بجائے اس کے کہ ہماری نشانیوں کو دیکھتا، ہمیں پہچانتا، حقیقت کو سمجھتا اور عالم حقیقت میں حقیقی بصیرت کے ساتھ آتا، تو نے اس دنیا میں حقیقت کو نہ سمجھا اور وہاں اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے، بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے الگ تھلگ کر دیے جائیں گے۔ یہ تھی سورہ تطفیف کی آیت نمبر 15۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اس دنیا میں حق و حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے اور ایمان اور یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اے انسان، تو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ تیری آنکھ اس دنیا کو دیکھے اور تیرا کان اس دنیا کی آواز سنے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں جو دیکھتا ہوں کہ ہمارے جوان نہج البلاغہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ اس قسم کے ناشنوا کانوں سے کیا بات کہتی ہے، کیونکہ نہج البلاغہ ایمان کی اصالت کی قائل ہے۔ نہج البلاغہ یہ نہیں کہتی کہ ایمان کی حیثیت فقط فکری اور اعتقادی بنیاد کی سی ہے۔ میں بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیادی اور اعتقادی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ ذاتی قیمت بھی رکھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حالت میں خدا کو پکارتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور استغفار میں محو ہو جاتے ہیں تو اچانک اپنے اندر بخشش کی ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کا سیکل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے ہونے کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ مخصوص رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں وہ سرگوشیوں کی صورت میں القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، یعنی وہ ہر دور میں وجود رکھتے ہیں اور کوئی دور ایسا نہیں جس میں وہ موجود نہ ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ ہمارے دور میں بھی وجود رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر اور اپنی سوچ کے اندر اپنے خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ فخر رازی کی ایک بڑی پرکشش اور عمدہ رباعی ہے، ترسم بے روم عالم جان نہ دیدہ، برون روم از جہاں جہان نہ دیدہ، در عالم جان چو روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نہ دیدہ۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن میرے دل کی آنکھ کھلی نہ ہوگی۔ میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن حقیقت میں اس کو دیکھا ہی نہ ہوگا۔ اس سے راضی کی مراد یہ نہیں کہ اس نے دروازوں اور دیواروں کو نہیں دیکھا یا سمندر اور ستاروں کو نہیں دیکھا، نہیں، دنیا سے اس کی مراد دنیا کی روح اور دنیا کا مبدا ہے۔ کہ اسلام جسے ایمان سے تعبیر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تن کی طرح دنیا میں روح کی دنیا کو نہیں دیکھا، پھر جب میں نے تن کی دنیا سے روح کی دنیا میں جاؤں گا تو اسے وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ مجھے چاہیے تھا کہ اسے یہیں دیکھ لیتا، لیکن نہیں دیکھ سکا۔ اور جو شخص اس دنیا میں عقل کا اندھا بنا رہا، وہ آخرت میں اندھا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72۔ رازی کی جو رباعی اوپر درج ہوئی ہے وہ اسی آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ اس آیت کا تعلق ایمان اور معرفت سے ہے۔
یعنی خدا کی معرفت، خدا کے فرشتوں کی معرفت جو عالم وجود کے واسطے ہیں، خدا کے انبیاء اور اولیاء کی معرفت جو ہماری جانب ایک اور انداز میں خدا کے فیض کا واسطہ ہیں، اور اس بات کی معرفت کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اس بات کی معرفت کہ ہمیں بالآخر اور بہرحال میعاد و قیامت میں خدا کی جانب لوٹنا ہے، اور یہ کہ ہر چیز کو خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ساری معرفتیں بجائے خود اصالت رکھتی ہیں، اور ان حقائق پر ایمان بھی ایک اصالت رکھتا ہے، لیکن خود اصالت رکھنے کے ساتھ یہ اسلام کے فکری اور اعتقادی نظریے کی بنیاد بھی ہے، اور ایک اصل ایمان کسی نظریے آئیڈیالوجی کے لیے ایک بہت اچھی فکری اور اعتقادی بنیاد بن سکتا ہے۔ بس کبھی عمل کو ایمان پر قربان نہ کرو اور ایمان کو بھی عمل پر قربان نہ کرو، گویا ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجموعی طور پر فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان در حقیقت کامل انسان نہیں ہے بلکہ ایک ناقص انسان ہے، یعنی وہ اپنے اندر کمال کا صرف ایک حصہ رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو عقلی کمال کی اصالت کے قائل ہیں، اگرچہ ان کی یہ بات صحیح ہے، لیکن انہوں نے انسانی کمالات کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے انسان کے تمام کمالات کو اس کے عقلی کمال میں تلاش کیا ہے۔ اس بنا پر فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان آدھا کامل ہے۔ فلسفیوں کا مجوزہ کامل انسان فقط دانائی کا ایک مجسمہ ہے جو فقط عالم ہستی کو جانتا ہے، یعنی جو کامل انسان انہوں نے فرض کیا ہے وہ ایک ایسا وجود ہے جو رموز فطرت کو خوب جانتا ہے، لیکن شوق، حرکت، حرارت اور صفائے باطن سے یکسر خالی ہے، کیونکہ وہ فقط جانتا ہے اور بس، یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے جس کا تمام تر کمال یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے، اور وہ بہت خوب جانتا ہے۔ اس کا یہ جاننا اس کائنات کو اپنی ذہنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور بقول ان کے وہ ایک وسیع دنیا ہے جو ایک گوشے میں سمٹ گئی ہو۔ تاہم یہ اسلام کا بتایا ہوا کامل انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی روح سے ایک نیم کامل انسان ہے۔ عقل کی قدر و قیمت اور فلسفیوں کی جانب سے عقل کی تائید کے جو بجا و درست ہے، میں اس کی تائید میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نہیں بیان کر سکا، لیکن اس موضوع کے تحت بہت زیادہ مطالب ہیں، اور اگر ہم اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے مزید 1 یا 2 راتیں درکار ہوں گی۔ بہر طور آج رات میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔